بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پروفٹ ایوب علیہ السلام کی کہانی سنیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت آزمائش سے آزمایا، ان کا امتحان لیا، اور وہ کتنے صابر رہے کہ اف تک نہیں کیا، شکایت تک نہیں کی، اور اللہ کو ان کا صبر اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں صحابہ، انبیاء کرام کی کہانیوں میں، قصوں میں اور اسلامک کانٹینٹ میں انٹرسٹ ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے سنتے ہیں قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ تو جیسے کہ اب تک کہانیوں میں ہم نے سنا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہر قوم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا، بالکل اسی طرح ملک شام یعنی کہ سیریا میں قوم سوران کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بے تحاشا مالدار انسان تھے، دولت کی ریل پیل تھی ان کے پاس لا تعداد نوکر چاکر تھے، یعنی کہ سلیوز۔ ان کے پاس جانور بھی بے حد تھے، بہت ساری بھیڑ بکریاں، اور صرف جانور اور نوکر ہی نہیں، ایوب علیہ السلام ایک بہترین بزنس مین تھے۔ جانتے ہیں ان کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا، اور اتنا ہی نہیں، ان کے پاس بے حد پراپرٹی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین و جائیداد بھی بہت دی تھی۔ تو کسی بادشاہ سے کم زندگی نہیں تھی ان کی۔ آج کل جیسے ہم بڑے بزنس مین اور ان کی لگژریس لائف کو دیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح اس وقت ایوب علیہ السلام کی زندگی تھی، اور صرف مال و متاع ہی نہیں، ان کو اولاد بھی دی تھی، 7 بیٹیاں، 7 بیٹے، قوت اور طاقت بھی بہت دی تھی۔ ایوب علیہ السلام سے لوگ دوستیاں کرنا چاہتے تھے، ان کے آگے پیچھے رہتے تھے۔ دیکھا ہے نا آپ نے، آج کل کوئی اچھے اسٹیٹس کا، بڑے اسٹیٹس کا ہوتا ہے تو لوگ ان کو پوچھتے ہی الگ طرح سے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ آج انسان کو کچھ ملتا ہے تو وہ اسے اپنا کمایا ہوا سمجھ کر گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا عطا کردہ ہے، اور ان میں غرور نہیں تھا۔ ایوب علیہ السلام انتہائی شکر گزار پیغمبر تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میرا جو بندہ اتنا شکر گزار ہے، اس کا امتحان لینا تو بنتا ہے، کیونکہ محبت تو امتحان مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا امتحان کس طرح لیا، یہی ہم اس کہانی میں جانیں گے، کیونکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کوئی مثال بھی تو قائم کرنی تھی نا صبر کی۔ تو بس اب یہی ہیں وہ صبر کی بہترین مثال، ایوب علیہ السلام۔ اب ایوب علیہ السلام پر اللہ کی آزمائش کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا جو دور دور تک پھیلا ہوا تھا، سارا مال ختم ہو گیا، اتنی آزمائش ہوئی کہ آپ فقیر ہو گئے، اور آپ کی زندگی میں آپ کی تمام اولاد انتقال کر گئی۔ ماں باپ کے لیے ان کے سامنے ان کی اولاد کا انتقال کر جانا بہت بڑا غم ہے، اور ایوب علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا کہ تمام اولاد ان کے سامنے انتقال کر گئی، 7 بیٹے، 7 بیٹیاں، اور اتنا ہی نہیں، ان کے پاس جو جانور تھے، مویشی تھے، بھیڑ بکریاں، وہ سب ہلاک ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر صحت کو لے کر بھی آزمائش آئی، ان کی صحت ان سے لے لی گئی، اور وہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری کی شدت کا عالم یہ تھا کہ آپ چلنے پھرنے سے بھی محروم ہو گئے، نہ چل سکتے تھے نہ پھر سکتے تھے، انتہائی کمزور اور تکلیف میں مبتلا تھے، اور پھر وہ معذور ہو گئے، یعنی کہ پیرالائز ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی باڈی کے مسلز پھولنے لگ گئے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی، اور وہ دوست اور اسباب جو ان کے آگے پیچھے رہتے تھے ان کو چھوڑ کے بھاگنے لگے، ان سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ انہیں یہ خوف کھانے لگا کہ کہیں یہ بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ اب آپ تو جانتے ہی ہیں، جہاں پر نوٹ ہوتا ہے، جہاں اقتدار ہوتا ہے، لوگ وہاں جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اللہ کے سوا ساتھ دیتا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، اپنے بھی ایسے ہی وقت میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور ایوب علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا کہ جو لوگ ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے انہیں چھوڑ کر دور جا رہے تھے۔ اس طرح سارے دوست اور رشتہ دار ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اب ایوب علیہ السلام کے پاس ان کی بیوی کے سوا کوئی نہ تھا۔ ان کی بیوی ان سے بہت وفادار تھی، وہ ان کی خدمت کرتی تھیں اور ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، وہ انہیں چھوڑ کر نہیں گئی۔ انہیں کھلانا پلانا نہلانا، یہ سارے کام ایوب علیہ السلام کے اپنے دل سے کرتی تھی۔ اب نوبت یہاں آ گئی کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اتنی قلت ہو گئی تھی کہ بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا کہ کچھ بیچ کر ضرورت پوری کی جا سکے۔ اب نوبت یہاں آ گئی تھی کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ انہیں کچھ پیسے ملیں اور وہ اپنے شوہر کی خدمت کر سکیں، ان کی دوا، ان کا علاج، یہ تمام چیزیں کر سکیں۔ اور یہ آزمائش کوئی 1-2 مہینے یا 1 سال 1 ہفتہ اس طرح نہیں تھی، یہ آزمائش ان پر 12 سال تک رہی۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آزمائش کا جو عرصہ تھا یہ 18 سال کا عرصہ تھا، اور اس لمبے عرصے تک ایوب علیہ السلام
صبر کرتے رہے، انہوں نے کسی سے شکوہ تک نہیں کیا۔ کیا ہم 1 سے 2 دن بھی تکلیف برداشت کر پاتے ہیں؟ اور یہاں 18 سال کی بات ہو رہی ہے، کسی کی زندگی کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہوتا ہے یہ 18 سال 12 سال، 1-2 سال میں انسان کتنی تبدیلیاں لے آتا ہے، اور یہاں 18 سال ایک ایسے انسان کے لیے جس کی زندگی لگژوریس تھی۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور کر دیں گے اور آپ کے حالات کو بھی بدل دیں گے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی وائف سے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ جتنے سال اس نے مجھے خوشحالی میں رکھا، مجھ پر نعمتیں اتاری، مجھے مال و متاع ہر چیز دی، ابھی اتنے سال میری تکلیف کو نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جتنی بہترین زندگی کے سال انہوں نے گزارے ہیں، ابھی آزمائش کے سال اتنے نہیں ہوئے ہیں جتنے اچھے سال انہوں نے گزارے ہیں، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے آگے یہ ہاتھ پھیلائیں یا دعا کریں؟ اس لیے میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے یا میری اس حالت کو بدل دے، جب تک خوشحالی کے 80 سال کی طرح میری بدحالی کے 80 سال پورے نہ ہو جائیں۔ انہوں نے وہ لگژوریس زندگی 80 سال تک گزاری تھی، اور 18 سال ان کو اس بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ اس اذیت کے سالوں کو بھی 80 سالوں جتنا ہی ہونا چاہیے۔ جس طرح میں نے اپنی بہترین زندگی 80 سال تک گزاری، اسی طرح میں اس آزمائش کو بھی 80 سالوں تک برداشت کروں گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی شدید مایوس ہو گئیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ایوب علیہ السلام اگر اللہ سے دعا کریں گے تو حالات بدل جائیں گے۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے گھر کا کام دینے سے منع کر دیا تھا۔ لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہمارے گھر میں کام کرنے آئیں اور ایوب علیہ السلام کو جو بیماری ہے اس کا جراثیم ان کی بیوی سے ہمیں لگ جائیں۔ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کٹوا کر بیچنے پڑے تاکہ گھر کا کچھ خرچ تو چل سکے۔ یہ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بے حد تکلیف ہوئی، اور انہوں نے آخرکار اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ رحیم ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے، مجھے آزمائش نے آ گھیرا ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ان کی آزمائش کو ختم کر دیا۔ پہلے بھی ایسے کئی موقع آئے کہ ایوب علیہ السلام اگر اللہ سے دعا کرتے تو حالات بدل جاتے، مگر ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ ان کا صبر اتنا بے انتہا تھا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں تو ذکر کیا ہی ہے، لیکن آج بھی دنیا میں اگر صبر کی بات ہوتی ہے تو صبر ایوب کا ذکر لازمی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کے اوپر جو باہر کی طرف بیماری تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور جب انہوں نے اس پانی کو پیا تو جسم کے اندر جتنی بیماری تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام بالکل صحتیاب ہو گئے جیسے وہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی جب اپنے گھر واپس آئیں تو وہ اپنے ہسبینڈ کو پہچان ہی نہیں پائیں کہ یہ وہ ایوب علیہ السلام ہی ہیں۔ انہوں نے اس شخص کو، طاقتور شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا آپ نے اللہ کے نبی اور میرے شوہر ایوب علیہ السلام کو کہیں دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، میرے شوہر جب صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی وائف سے کہا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ ایوب علیہ السلام کی وائف نے کہا، آپ کون ہیں؟ تب ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ایوب ہوں۔ ان کی وائف بے اختیار ہو کر بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ بیماری ختم ہو گئی، ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کی جوانی بھی واپس لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے اپنے شوہر کی بیماری پر اور اپنے حالات پر بہترین صبر کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اولاد عطا کی، 26 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ 26 صرف بیٹے تھے، بیٹیاں الگ سے تھیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایوب علیہ السلام اس پھوٹے ہوئے چشمے سے غسل لے رہے تھے تو ان کے اوپر سونے کی ٹڈیوں کی برسات ہونے لگی۔ ایوب علیہ السلام نے سونے کی ٹڈیوں کو کپڑے میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا؟ کیا اس نازل کرنے والے مال سے تمہیں بے فکر نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے کہا، جی بالکل میرے پروردگار، مگر میں آپ کی رحمت اور برکت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جوانی، صحت، پیسہ، کاروبار، مال، ہر چیز، اولاد، دوست، خاندان، سب کچھ واپس کر دیا۔ اللہ جسے چاہے آزماتا ہے، جسے چاہے عطا کرتا ہے، اور اگر ہم سے کچھ لے لے تو اس کے بدلے بہترین بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایوب علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور ان کے صبر کو لوگوں کے لیے لیسنیبل بنایا ہے۔
آزمائش ہر انسان پر آتی ہے، لیکن آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رویہ کیسا ہوگا، ہم کیسا ریئیکٹ کریں گے، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ اس لیے زندگی میں جب بھی مشکل وقت آئے تو صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے ایک چیز ہم اور بھی سیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے شرمندگی کے مارے دعا نہیں کی تھی، کیونکہ وہ 80 سال ایک بہت اچھی لگژریس لائف گزار چکے تھے اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کر کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مانگنا، اپنے سامنے ان کا رونا، اپنی تکلیف بتانا بہت پسند کرتے ہیں۔ نچلے آسمان پہ آ جاتے ہیں رات کے وقت اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے اپنی حاجت طلب کرے۔ تو اللہ کو اپنے بندوں کا مانگنا بہت پسند ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہ آزمائش آتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ سب کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا نہیں ہوتا اور میں نے کوئی دعا نہیں مانگی۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں اور یہ بہت غلط کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی رکھنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صبر کرنا ہے، اللہ پر بے حد بھروسہ کرنا ہے، اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ سے بات کرنی ہے، اسی سے تو مانگنا ہے۔ اگر اللہ سے ہی دور بھاگ جائیں گے تو پھر ایک اللہ کی راہ میں چلنے والے اچھے اور ایماندار بندے کیسے کہلائیں گے؟ یہ سٹوری اگر ہم غور کریں تو بہت زیادہ موٹیویشن دیتی ہے، کیونکہ ایوب علیہ السلام کی بہترین زندگی تھی اور ان کی محبت، ان کے ایمان کو آزمانے کے لیے سب کچھ لے لیا، تو جو لینے والا ہے وہ اس سے بڑھ کے دے بھی سکتا ہے، اور اس نے بڑھ کے ہی دیا، سود سمیت لوٹایا بھی تو نا۔ تو آئی ہوپ کہ ایوب علیہ السلام کی سٹوری نے آپ کو کافی موٹیویٹ کیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، پھر دوسری سٹوری کسی اور پروفٹ کی سٹوری کے ساتھ دوسری ویڈیو میں آئیں گے، اس میں کوئی اور کہانی سنیں گے۔ اللہ نگہبان۔